بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھارت پر آئندہ 24 گھنٹے میں مزید ٹیرف بڑھانے کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جلد بھارت پر روسی تیل کی خریداری کے باعث ٹیرف میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارتی ٹیرف بہت زیادہ ہیں اور بھارت پر آئندہ 24 گھنٹوں میں ٹیرف میں خاطر خواہ اضافہ کروں گا۔ ٹیرف پالیسی پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ڈونلڈ ٹرمپ کو دو ٹوک جواب۔ بھارتی حکومت نے صرف 30 منٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات کا شدید رد عمل دیا۔ بھارت نے امریکہ کو اس کی دوغلی پالیسی پر آئینہ دکھایا کہ تم خود روس سے اربوں ڈالر کا تیل، یورینیم اور کیمیکل خریدتے ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے کی دھمکی دے رہے تھے، جبکہ امریکہ اور یورپ خود روسی گیس اور اشیاء کے بڑے خریدار ہیں۔ بھارت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ پہلے تم اپنی منافقت بند کرو، ہمیں اخلاقی لیکچر نہ دو۔ یہ موقف پوری دنیا میں بھارت کے نئے جارحانہ سفارتی انداز کا واضح اعلان ہے۔ امریکی کانگریس میں بھارتی شہریوں کو نکالنے کی تجویز۔ امریکی کانگریس میں بھارت پر پابندی کی بجائے بھارتی شہریوں کو ملک بدر کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ خاص طور پر H-1B ویزا رکھنے والے بھارتیوں کو امریکہ سے نکالنے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہی بھارتی ہیں جو گوگل، ایمیزون، مائیکروسافٹ اور بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں۔ اگر یہ ویزے منسوخ ہو جاتے ہیں تو بھارت کو ہر سال ملنے والے اربوں ڈالر کی ترسیلات بند ہو جائیں گی۔ اس سے بھارتی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے۔ بھارت نے امریکہ کو منافع قرار دے کر بڑا اعلان کر دیا۔ بھارتی حکومت نے امریکہ کو عالمی سطح پر دوغلا اور منافع قرار دے دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ خود تم روس سے گیس، یورینیم اور معدنیات خریدتے ہو، ہمیں کیوں روکتے ہو؟ امریکہ اور یورپ بھارت پر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں مگر خود روسی معیشت کو سہارا دے رہے ہیں۔ یہ رویہ بھارت کے لیے ناقابل قبول ہے اور اب ہم کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ یہ ایک طرف سے سفارتی جنگ کا آغاز ہے جس کے سنگین اثرات جلد سامنے آئیں گے۔ بھارت کی اسٹاک مارکیٹ بحران کی زد میں، اربوں ڈالر کا نقصان متوقع۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور بھارتی رد عمل کے بعد اسٹاک مارکیٹ پر تباہ کن اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ بھارتی سرمایہ کار پریشان ہے کہ امریکی اقدامات سے ٹریلین ڈالر کا سرمایہ بازار سے نکل سکتا ہے۔ ریمیٹنس کی بندش، ویزا مسائل اور عالمی تعلقات کی خرابی بھارتی معیشت پر بم بن کر گر سکتی ہے۔ مودی حکومت نے رسک لیا ہے لیکن اس کے اثرات آنے والے ہفتوں میں بھارت کو ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ ڈالر کی اڑان اور روپے کی گراوٹ کا نیا طوفان بھارت کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ روس، چین اور بھارت کے اتحاد کا نیا موقع، امریکہ کو بڑا جھٹکا۔ پیوٹن پس پردہ بڑی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں تاکہ بھارت، چین اور روس کا اتحاد مضبوط ہو۔ برکس کے پلیٹ فارم پر تینوں طاقتیں امریکی ڈالر کے خلاف ایک نیا معاشی بلاک بنانے کی تیاری میں ہیں۔ اگر بھارت نے امریکہ کو خیر بات کہہ دیا تو یہ اتحاد مغرب کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ڈالر کی عالمی حیثیت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے اور امریکہ انتہائی کا شکار ہو جائے گا۔ یہ عالمی نظام کی تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے اور بھارت اب فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ بھارت کے بعد چین کا بھی امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ چین نے امریکی دھمکیوں پر کھل کر جواب دیا کہ ہمیں تمہارے ٹیکس یا پابندیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ 100% ٹیرف لگا بھی دے گا تو ہم تیار ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ کی صرف 17% عالمی معیشت ہے لیکن سمجھتا ہے پوری دنیا اس کے زیر اثر ہے۔ اب چین مکمل جوابی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں ہے اور ایئر ریٹیلیشن کی تیاری ہو چکی ہے۔ یہ نئی سرجنگ اب تجارتی حدود سے نکل کر عالمی اتحاد کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ امریکہ پر چین کا جوابی وار، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی سپلائی بند کرنے کی تیاری۔ چین نے فیصلہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی برآمد مکمل بند کی جائے گی۔ یہ وہی مواد ہے جس سے امریکی دفاعی ٹیکنالوجی، میزائل چپس اور الیکٹرونک گاڑیاں بنتی ہیں۔ چین کی اس پابندی سے امریکہ کی ٹیک انڈسٹری بری طرح
متاثر ہو سکتی ہے۔ چین نے امریکی کمپنیوں سے پوچھا کہ یہ مواد کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جنگ صرف لفظی نہیں، اب صنعتی اور سائنسی میدان میں تباہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ روس نے تمام جوہری معاہدے ختم کر دیے۔ روس نے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اب INF معاہدے کا پابند نہیں رہا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے تحت 500 سے 5500 کلومیٹر تک کے میزائل نہ امریکہ بناتا تھا اور نہ ہی روس۔ 2019 میں امریکہ نے یہ معاہدہ ختم کیا، مگر روس نے اب تک خود پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ اب پیوٹن نے یہ پابندی ہٹا دی ہے اور یورپ میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی دھمکی، امریکہ پر براہ راست حملہ ممکن۔ روسی صدر نے واضح کر دیا ہے کہ اب امریکہ بھی روسی ہدف میں شامل ہے اور آبدوز سے لانچ ہونے والے ہتھیار امریکہ کی سرزمین کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ اعلان امریکہ اور نیٹو کی جانب سے یورپ میں میزائل نصب کرنے کے جواب میں آیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نے 2019 سے اب تک صبر کیا، لیکن اب خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ اعلان دراصل امریکہ کو خبردار کرنے کے مترادف ہے کہ جنگ اب سرحدوں سے باہر جا چکی ہے۔ چین اور بھارت پر پابندیوں سے روس کے رد عمل کی شدت میں اضافہ۔ یورپ اور امریکہ بھارت اور چین پر تیل خریدنے پر پابندیاں لگانے جا رہے ہیں۔ روس نے اس صورتحال کو عالمی توازن بگاڑنے والی سازش قرار دے دیا۔ چین نے کھل کر مقابلے کی تیاری شروع کر دی، لیکن بھارت کو سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور یورپ دونوں دوہرا معیار اپنا رہے ہیں، خود تیل خرید رہے ہیں اور دوسروں کو روک رہے ہیں۔ یہ معاشی دباؤ اب عسکری تصادم میں تبدیل ہو رہا ہے۔ روسی صدر مذاکرات پر آمادہ، لیکن جوہری خطرہ بدستور قائم۔ پہلی بار پیوٹن نے یوکرینی صدر زیلنسکی سے ملاقات کی پیشکش کی ہے۔ روسی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر بات چیت سے کروڑوں جانیں بچ سکتی ہیں تو ہم بھی تیار ہیں۔ یہ واضح اشارہ ہے کہ روس جنگ سے مکمل تباہی کے بجائے حل چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی پیوٹن نے خبردار کیا ہے کہ نیوکلیر جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں۔ اگر یوکرین نے نیٹو میں شمولیت کی کوشش کی تو روس پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ٹک ٹاک معاہدہ کرو ورنہ ایپ بند، کنٹرول بھی ہمارا ہوگا، امریکہ کی چین کو بڑی دھمکی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اگر چین ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دیتا ہے تو یہ معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ٹک ٹاک کو امریکہ میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے بہت جلد ہونے والے ہیں۔ امریکی وزارت تجارت کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت چین ٹک ٹاک کا ایک چھوٹا سا حصہ رکھ سکتا ہے، مگر ٹیکنالوجی امریکہ کی ہوگی۔ امریکہ کو ٹک ٹاک کے اس الگورتھم پر کنٹرول حاصل ہونا چاہیے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چلاتا ہے۔ نیتن یاہو کی جارحانہ حکمت عملی بے نقاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ میں فوجی آپریشن کو مزید وسعت دینے اور غزہ کی پوری پٹی پر قبضے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو اس منصوبے پر غور کر رہے ہیں جس کے تحت غزہ کے تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کی جائے گی اور ان مقامات پر بھی کارروائیاں کی جائیں گی جہاں اسرائیلی یرغمالیوں کی موجودگی کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کو امریکہ سے مذاکرات کی کوئی جلدی نہیں، ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ تہران کو امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے بلا واسطہ رابطے یا مذاکراتی عمل میں شامل ہونے کی کوئی جلدی نہیں۔ انہوں نے امریکی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جب دیگر ممالک کی پرامن نیوکلیر تنصیبات پر حملے کی بات آتی ہے تو کوئی سرخ لکیر تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی جارحانہ روش اپنا کر دوسروں کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ نہیں کر سکتا۔ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے پر بنگلہ دیش میں جشن۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے پر ہزاروں بنگلہ دیشی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ رپورٹس کے مطابق قائم مقام حکومت کے سربراہ محمد یونس نے حکومت کے پہلے سال مکمل ہونے پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ مل جل کر بنگلہ دیش کی ترقی کے لیے کام جاری رکھا جائے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں ایک بار پھر
آگ بھڑک اٹھی۔ آگ سے جھلس کر 3 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وسطی کیلیفورنیا میں آگ لگنے سے سینکڑوں مکانات کے جل جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہانگ کانگ میں طوفانی بارشیں، 141 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ رواں سال مونسون سیزن کے دوران 1884 کے بعد اگست میں ایک دن میں سب سے زیادہ بارش کا ریکارڈ بن گیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ہانگ کانگ میں ہر گھنٹے اوسط 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ایک ہی روز میں 4 مرتبہ بلیک رین اسٹارم کا الرٹ بھی جاری کیا گیا۔ شدید بارش اور بلیک لیول وارننگ کے بعد تعلیمی ادارے، کلینک اور عدالتوں سمیت دفاتر عارضی طور پر بند کر دیے گئے۔ سڑکوں اور سیڑھیاں آبشاروں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔